اعلان ہے 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائے سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال، میاں عباد فاروق کو 2 سال اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ GHQ حملے میں ملوث سید حسن شاہ کو 9 سال اور راجہ دانش کو 4 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات، ثقلین حیدر، امین شاہ اور اکرم اللہ کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث احسان اللہ خان کو 10 سال اور فہیم ساجد کو 8 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ملی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رچ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ یا تو بتا دیتے کہ یہ ڈیل کس نے دی، کون یہ پیغام لے کے آیا، اس کی کیا براڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ دیکھیں یہ تو منتقلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے نہ ڈیل آفر کی گئی ہے، اور اگر دیکھیے وہ کن بنیادوں پہ کی جائے گی، کیسز ان کے کورٹ آف لاء میں ہیں، وہ عدالتوں نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ڈیل دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر ابھی تو کوئی نہیں بڑھا، کوئی سرکاری طور پہ غیر سرکاری طور پہ کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر کی گئی، نہ ہی ڈیل۔ مقدمات عدالتوں میں ہیں تو ہم ڈیل آفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے تو وہ یہ بھی بتا دیتے کہ ڈیل کس نے آفر کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کے پروگرام دنیا بہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، عطا نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے حکومت پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ نہیں، حکومت سے سرکاری یا غیر سرکاری کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز، 13 خارج ہلاک، بنو کے علاقے جانخیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 2 خارج کو ہلاک کیا۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 5 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران 6 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارش کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علی امین گنڈاپور، علامہ ناصر عباس شامل۔ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ۔ ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پارلیمنٹیرینز اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی نے کہا، کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے بانی کو کہا، آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بانی نے علی امین گنڈاپور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترسیلات زر سے متعلق کال جاری رہے گی۔ وکلاء انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ انصاف کے نظام میں وکلاء برادری کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بار کی معاونت پر انحصار کرتی ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وکلاء کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی تربیت فراہم کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مختلف بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کو ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा, ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह की तौसी देने का फैसला काबिल सत्ताइश है। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और दरीने ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुआज़ वतन के मुजस्समों की तकरीब रूनुमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्समा साज मास्टर यॉन ने ये मुजस्समे पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कायदे-ए-आज़म और मुआज़ वतन की इज़्ज़त ने मुझे उनके मुजस्समे बनाने पर मजबूर किया। कायदे-ए-आज़म और मुआज़ अजीम लीडर थे। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक साबिक प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 17वां यौम शहादत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद करेगी। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतज़लज़ल व बस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा सखर नोडेरो हाउस आमद। सदर मुमलिकत गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकज़ी तकरीब में शिरकत करेंगे। सखर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KPK समेत सीनियर क़यादत ने इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। अमरीका थोड़ी फैसला करेगा। अमरीका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो वाज़े अक्सरियत हासिल करके प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे। सूबा सिंध को उसके हक का बजट मिलना चाहिए। आज बीबी शहीद की बरसी है, यौम शहादत मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाम भाग अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा, ज़ख्मियों की जल्द अज़ जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दोनों ममालिक के मबैन मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़दार पर मबनी भाईचारे के मज़बूत ताल्लुकात हैं। सफ़ीर खिज़र फरहाद रऊफ ने वज़ीर-ए-आज़म का उनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दुख की इस घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का सिफारत खान आकर इजहार अफसोस करना हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर है। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनिल की ट्वीट्स पर नहीं बनती। वो एक नॉन एंटिटी है। बानी PTI के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ दी वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। PTI खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहा जा सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक एक्स पर बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खसूस रिचर्ड ग्रेनिल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और ओपोजिशन की कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहोनियों के साथ है।
بانی پی ٹی آئی نے کہا ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. بانی نے کہا مجھے جیل میں رکھیں, باقی قیدی کو رہا کریں, کہیں جاؤں گا نہ نظر بندی قبول کروں گا. 2 مطالبات مان لیے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر بھیجنے کو کہیں گے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر سے میڈیا سے گفتگو. جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا پانے والے مزید 5 مجرمان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق مجرمان میں محمد عبداللہ راجہ, دانش وحید, حسن شاہ, علی حسنین, فرحاد خان شامل. مجرمان کو حال ہی میں ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں. جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے, یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے, نیچے فائل کر رہے, یا فائل ہی نہیں کر رہے. تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, یا نہیں کی. 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. چیئرمین ایف بی آر کا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. راشد لگڑیال کا کہنا ہے کہ نوٹسز ملنے کے باوجود جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا رہے. ٹیکس ادائیگی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر چکے, ریونیو اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اہداف حاصل کرنا ناگزیر ہے. ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں. ٹیکس گیپ 7,100 ارب اور انکم ٹیکس گیپ 2,400 ارب روپے ہے. 1 لاکھ سے زائد افراد کو نوٹسز بھیجے گئے. صرف 38,000 افراد نے 37 کروڑ 70 لاکھ روپے ٹیکس جمع کروایا. نوٹسز کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کارروائی کرے گا. وزیر مملکت علی پرویز مالی کا کہنا ہے پاکستان کو اپنے خسارے پر کنٹرول کرنا ہوگا. ہر شخص کو اپنے حصے کے ٹیکس کا بوجھ اٹھانا ہوگا. جو صاحب ثروت افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا رہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یونان کشتی حادثہ, ایک اور پاکستانی کی لاش ساحل سمندر کے قریب سے مل گئی. شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی. تعلق ضلع گجرات سے ہے. علی حسن کی لاش سوموار کو ایتھنز منتقل کی جائے گی. یونان کشتی حادثے میں اب تک 7 پاکستانی شہریوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں. ایف آئی اے گجرانوالا کی کارروائی. یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث خاتون سمیت 2 انسانی اسمگلرز گرفتار. خاتون انسانی اسمگلر. یونان کشتی حادثہ. اشتہاری ملزم عبداللہ شہزاد لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہے. ملزمہ نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے متاثرہ شہری کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے یونان بھجوایا. گرفتار ملزمہ نے متاثرہ شخص سے 45 لاکھ روپے لیے تھے. سابق بھارتی پرائم منسٹر منموہن سنگھ 92 برس کی عمر میں چل بسے. بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ طویل عرصے سے علیل تھے. طبیعت بگڑنے پر دہلی کے ہسپتال منتقل کیا گیا. منموہن سنگھ 2014 سے 2004 تک مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے. بھارتی وزیر خزانہ اور فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے. ترک فورسز اور شامی کرد جنگجوؤں میں جھڑپیں جاری. ترک صدر طیب اردوان کی کرد جنگجوؤں کو دھمکی. ترک صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کرد قاتل ہیں, ہتھیار پھینک دیں ورنہ شامی سرزمین میں دفن ہوں گے. ترک فوج کے ہاتھوں شمالی شام اور عراق میں 21 کرد جنگجو ہلاک.